الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں سے اس کی بیگم اور اس کے بچوں کا حصہ کتنا ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں آیت نمبر 12 میں فوت ہونے والی کی بیوی کا حصہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی وراثت میں سے اس کی بیگم کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہو تو اس کی بیگم کو اس کی وراثت میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ جہاں تک تعلق ہے فوت ہونے والے کی اولاد کا، تو ان کا حصہ اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کیا۔ ایسے وارث جن کا حصہ اللہ نے باقاعدہ مقرر نہیں کیا ان کو عصبہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا حصہ مقرر ہے جب فارغ ہو جائیں گے تو باقی سارا مال ان کا ہوگا جو عصبہ ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے اور اپنے وارثوں میں ایک بیگم کو اور بچوں کو چھوڑتا ہے تو بیگم کو 8واں حصہ ملے گا، اور اس کے بعد جو 7 حصے ہیں وہ اس کے بچوں میں تقسیم ہوں گے، اس ترتیب سے کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اب یہاں پہ شاید کچھ لوگوں کو حیرانگی ہو کہ شریعت نے لڑکے کے لیے 2 حصے رکھے ہیں اور لڑکی کے لیے 1، تو ایسے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مالی ذمہ داریاں مردوں پہ ڈالی ہیں، عورتوں پہ نہیں ڈالی، یعنی کہ مرد حضرات وہ اپنی بیگم اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے ذمہ دار ہیں، عورتیں ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک عورت پہ خرچ کرنے کا ذمہ دار پہلے اس کا باپ ہے، وہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بھائی ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو اس کے خاوند اس کا خاوند اس پہ خرچ کرنے کا ذمہ دار ہوگا، وہ فوت ہو جائے تو پھر یہ ذمہ داری بیٹوں پہ آن پڑتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اگر کوئی فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد میں وراثت کے تقسیم ہونے کا اصول یہ ہوگا کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔